یہ بھی سوال ہوا بھئی اللہ رب العزت نے برابر کیوں نہیں رکھا سلسلہ؟ اگر جہنم کے 7 طبقات تو جنت کے بھی 7 ہونے چاہیے. یہ 8واں اللہ نے حصہ کیوں رکھا جنت کا؟ 8 طبقہ کیوں بنایا؟ یہ نہیں کہتے یہ میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کوئی دائیں ہاتھ کا کہے نا تو یہ اس نے غلط محاورہ بول دیا. اردو زبان کا محاورہ، ڈکشنریز اٹھا لیں، محاورے لکھے اس میں، اردو زبان کا محاورہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بات مشکل لگتی ہے نا تمہیں کہ کسی کے دائیں ہاتھ سے بھی حل نہیں ہوتی، اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے دائیں ہاتھ میں، اور بائیں میں کم ہوتی ہے. تو جب بندہ کہتا ہے نا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ تو میری 10 طرف میں ہے، میرے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں. اسی طرح محاورے کا انداز اللہ فرماتا ہے ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت رکھ دی. کیا مطلب؟ ہر اولاد کی جنت میں نے ماں کے قبضے اور اختیار میں رکھ دی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے. وہی بات اولاد کی اگر ماں چاہے تو تربیت کر کے اسے جنتی بنا دے، اور اگر ماں نہ چاہے تو اسے جہنمی بنا دے. کہ ہر اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے اختیار اور ماں کے قبضے میں رکھ دی. کیونکہ ہر اولاد کا پہلا مدرسہ، دنیا کے تمام تھنکرز مانتے ہیں، اس پہ متفق ہیں کہ ہر اولاد کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. بلکہ ایک انگریز مفکر کہتا ہے کہ وہ ہاتھ جو جھولے کو جھلاتا ہے نا وہی ہاتھ دنیا پہ حکومت کرتا ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے، جنت ماں کے قدموں تلے. لیکن اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جنت ہے کہاں پہ؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. قرآن بتا رہا ہے 8 قسم کی جنت ہے، یہ ذہن میں رکھیں، 8 قسم کی، اور 7 قسم کی دوزخ. دوزخ کے 7 طبقات ہیں اور جنت کے 8 طبقات اللہ نے رکھے. یہ بھی سوال ہوا بھئی اللہ رب العزت نے برابر کیوں نہیں رکھا سلسلہ؟ اگر جہنم کے 7 طبقات تو جنت کے بھی 7 ہونے چاہیے. یہ 8واں اللہ نے حصہ کیوں رکھا جنت کا؟ 8 طبقہ کیوں بنایا؟ تو تمام علماء نے جواب دیا کہ یہ جو 7 بنائی ہیں نا جنتیں، 7 کے مقابلے میں ان میں لوگ جائیں گے عادل کے ساتھ، 8ویں میں بھیجے گا اپنے فضل کے ساتھ. تو جنت کی 8 قسمیں ہیں. جنت عدن ہے، جنت مأویٰ ہے، جنت سلسبیل ہے، جنت الفردوس ہے. اور امام الانبیاء حدیث میں امت کو کیا فرماتے ہیں؟ صلی اللہ الفردوس الاعلیٰ. فرمایا میری امت تو کوئی نچلی امت نہیں ہے، تو امتوں میں بھی سب سے اونچی ہے. تو فرمایا رب سے جنت بھی مانگ تو سب سے اونچی مانگ. امت کو حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ میری امت ہو کر رب سے جنت بھی نچلے درجے کی نہیں مانگنی ہے. صلی اللہ الفردوس الاعلیٰ. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے اونچی جنت وہ مانگنا. کیوں؟ کہ وہیں پہ ہم ملیں گے تمہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں تو جو سب سے نچلی جنت ہے نا وہ کہاں پہ ہے؟ باقی تو اس سے اونچی ہیں. جو سب سے نچلی جنت ہے وہ ہے 7 آسمانوں سے اوپر جہاں جبریل کا گھر ہے نا سدرہ، اس کے سامنے، اس کے اپوزٹ جنت، اس کے سامنے جنت، جو سب سے نچلی جنت، باقی اس سے بھی اونچی ہے. تو امام الانبیاء فرما رہے، فرمایا وہ جو اتنی اونچی ہے وہ ماں کے قدموں میں اتنی نیچی ہے. جو اتنی اونچی ہے وہ ماں کے سامنے اتنی نیچی ہے. تو خود سوچ جب اتنی اونچی ماں کے سامنے اتنی نیچی ہے تو پھر تجھے کتنا نیچا رہنا چاہیے، اس کے سامنے تجھے کتنا جھکنا چاہیے. اتنی اونچی جنت اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی. تحت اقدام، تحت مانا نیچے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے برابر رکھ دی، نہیں فرمایا قدموں کے نیچے رکھ دی. کیا مطلب؟ جہاں سے جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں.
جہاں جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری ماں کے طلبے شروع ہوتے ہیں کہ جس کو تو آنسو دے رہا ہے، جس کو دکھ دے رہا ہے، اور جو ترستی ہے میرے ساتھ بیٹھ کے 2 باتیں کر لے۔ ترمذی کی حدیث ہے جس میں امام الانبیاء نے قرب قیامت کی 15 علامتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ایک علامت یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وقت آئے گا وَأَقَّى أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا امتی یار بیلیوں کو قریب کر لے گا اور بوڑھے باپ کو دور کر دے گا۔ وَأَتَى امرأته، امام الانبیاء فرماتے ہیں وَأَقَّى أُمَّهُ، حضور فرماتے ہیں أَتَى الرَّجُلُ امرأته، کہ میرا امتی بیوی کی مانے گا، ماں کی نہیں مانے گا۔ ایک وقت آئے گا میری امت میں، یہ حدیث پاک میں حضور نے یہ 15 علامتوں میں سے 2 علامتیں بیان کی۔ وَأَتَى الرَّجُلُ امرأته وَأَقَّى أُمَّهُ أَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور دیکھ لیں وہ وقت آ گیا، بیگمات خوش ہیں اور ماں رو رہی ہے، تنخواہ ملتی ہے، بیگم کو کہتا ہے آؤ شاپنگ کرواؤں تجھے، اسے ہر مہینے تنخواہ پر نئے جوڑے لے کے دیتا، 6 مہینے سے ماں کی پھٹی چادر پہ تیری نظر کیوں نہیں گئی؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ماں باپ جس طرح دنیا پہ دوسرا مکہ بھی کوئی نہیں نا اور دوسرا مدینہ کوئی نہیں، اسی طرح بے شمار رشتے ہیں، مگر دوسرا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے یہ رشتہ بنائی دوسرا کوئی نہیں، ان کا جوڑ ہی اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ بے لوث محبت کرنے والے بزرگ، بے لوث محبت کرنے والے۔ کسی نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے بچپن میں ماں سے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے کہا چل میں جاگتی رہتی ہوں تو سو جائے گا۔